بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ اس کا دل محبت اہل بیت علیہ السلام سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت علیہ السلام سے خوب روشناس کرایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 83 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لائی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40 دن میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزاد مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور واقعہ کربلا میں مولا ویس تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفلاح نے یزید کی قبر کو خود کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں ہڈیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدھا کے سوا کچھ نہ تھا۔